تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر مکہ سے، جہاں آپ کی پیدائش ولادت مبارک ہوئی، آپ کو بڑی محبت تھی۔ اور جب ہجرت کے دن آپ کو مجبور کیا گیا اور آپ ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے، تو مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، ہجرت پر مجبور نہ کرتی، تو میں تیرے علاوہ کسی بھی شہر میں رہنے کو پسند نہ کرتا۔ یعنی میں نے ساری زندگی تجھ میں ہی گزارنی تھی، لیکن اس میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، اب مجھے ہجرت کے لیے جانا پڑ رہا ہے، تجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو پھر اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ جیسے آپ نے مکہ کی محبت مجھے عطا کی تھی اپنے شہر کی، ایسے مجھے مدینہ کی محبت عطا فرما، بلکہ اس سے بڑھ کر مجھے مدینہ کی محبت عطا فرما، تاکہ میرا جی یہاں لگ جائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی اتنی محبت ڈال دی، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی، اب یہ تیسری حدیث مبارک ہے، جب کسی سفر پہ جاتے اور سفر سے جب واپس مدینہ کی طرف آتے تو رستے میں جہاں آثار نظر آنا شروع ہوتے، جیسے دیواریں نظر آنا شروع ہو گئی، کچھ مکانات نظر آنا شروع ہو گئے، باؤنڈری شروع ہو گئی ہے، مدینہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب تشریف لاتے، نزدیک ہوتے، تو سواری کو مزید تیز کر دیتے۔ سواری کو کیا کرتے؟ مزید تیز کرتے، اس شوق اور رغبت سے کہ میں جلدی اپنے شہر پہنچوں، سپیڈ بڑھا دیتے سواری کی۔ اب آپ یہ نہ ہو کہ موٹر سائیکل کی سپیڈ بڑھا دیں، گجر خان ان ہوتے ہی، بھائی موٹر سائیکل 125 کی سپیڈ اور اونٹ کی سپیڈ میں فرق ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ جی ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل کی سپیڈ اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، سنت زندہ کرتے کرتے خود بھی نقصان اور اگلے کو بھی کہیں اور پہنچا دیں۔ تو اس لیے ایسی حماقت ہم نے اس لیے نہیں کرنی کہ سواری کا فرق ہے، سواری کا فرق ہے۔ ہاں اگر کبھی سنت زندہ کرنے کا دل کر رہا ہے تو باہر اگر 30 ہے تو نزدیک آ کے 40 آپ کر دیں کہ سنت زندہ کر دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میٹر آپ نے 120 پہ لے جائیں شہر میں، شہروں میں تو ویسے ہی آرام سے گاڑی سواری چلانی چاہیے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے جو عملاً آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنے شہر سے کتنی محبت ہے، تو اب آپ اس چیز کو دیکھیں، دعا بھی مانگی کہ اللہ محبت میں اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ نے دعا ایسے قبول کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محبت ہو گئی مدینہ سے، آپ کے اصحاب کو بھی محبت ہو گئی، اور آج تک کلمہ پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو مدینہ کی محبت نصیب ہو گئی ہے۔ آج تک لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی اللہ ہمیں مدینہ نصیب فرمائے، مدینہ کا سفر نصیب فرمائے، دعا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ بار بار مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اونچی آواز سے کہ آمین۔ تو جو ہو کے آ چکے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ دیکھیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے محبت تھی، اپنے علاقے سے محبت تھی، اپنے آبائی گھر سے بھی محبت تھی، اور فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ اس کی ولادت ہوتی ہے، جس جگہ اس کا بچپنا ہوتا ہے، جس جگہ اس کے دوست ہوتے ہیں، جس جگہ پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس جگہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، جہاں مرضی وہ چلا جائے، لیکن اسے اپنا علاقہ، اپنا گھر کبھی نہیں بھولتا، اپنا گھر کبھی بھی اس کو نہیں بھولتا۔ تو یہ ایک فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، یہ تو میں نے عرض کیا کہ سنت کی روشنی میں، اب قرآن کریم کی طرف آئیں، اب آپ اصل مقاصد کی طرف آئیں کہ اگر آپ کو اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے محبت ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو تقاضا سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ اکثر نماز میں سنتے آتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ نے بے شمار دعائیں مانگی اللہ پاک سے، ان بے شمار دعاؤں میں دو دعائیں جس کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ، ان میں سے ایک دعا فرمائی کہ اللہ میرے ملک کو، میری جگہ کو، میرے شہر کو، میرے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن اور سلامتی کی علامت بنا۔
یہ آپ نے پہلی دعا مانگی، اور پھر آگے چل کے آپ نے ایک دعا جو مانگی، ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں پر رزق کی وسعت فرما، اس کے رہنے والوں پر رزق کی وسعت فرما، انہیں رزق کھلا، من الثمرات، ہر قسم کا کھانا پینا انہیں نصیب فرما۔ اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں، ایک ہے امن اور ہے کہ رزق، ایک امن اور ایک کیا ہے، رزق۔ یہ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور یہی دو دعائیں ہر ملک کی ترقی کا راز ہیں۔ جو بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہی دو چیزیں۔ نمبر ایک، اس علاقے میں امن ہو۔ اگر امن نہیں ہوگا تو وہ علاقہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ بدامنی میں کہاں خوشحالی ہو سکتی ہے؟ جنگ نہ ہو، امن ہو۔ نمبر دو، اس کے لیے پھر اللہ سے مانگا جائے اور عملی طور پر وہ اسباب اختیار کی جائیں، وہ کاوشیں کی جائیں جس سے ملک کی معیشت ٹھیک ہو، بہتر ہو۔ اللہ معاف فرمائے، افسوس کے ساتھ ہمارا ملک ان دونوں نعمتوں سے محروم ہے۔ ہمارا ملک ان دونوں نعمتوں سے محروم ہے۔ محروم کس وجہ سے؟ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ورنہ تو اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا فرمایا، اتنی خوبصورت جگہیں عطا فرمائی اور ہر چیز عطا فرمائی، اور وہ پیداوار اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کی ہیں جو کہیں اور علاقوں میں، ملکوں میں نہیں ملتی ڈھونڈنے سے بھی۔ لیکن ہم نے ناقدری کی اس چیز کی، اور ہم نے کیا سمجھا ہے کہ وطن سے محبت کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا پتہ ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ 14 اگست والے دن جھنڈا بلند کرنا ہے اور کھڑے ہو کر سامنے سلوٹ پیش کرنا ہے، اور ساتھ ایک ملی نغمہ ترانہ لگا دینا ہے، پاک سرزمین شاد باد، اور اس کے بعد پورا سال اسی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ پورا سال کس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں، اس کی معیشت تباہ برباد ہو جائے۔ لیکن 14 اگست کے دن پاک سرزمین شاد باد، اور عمل کیا ہے؟ اس کی بربادی میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آباد کرنے میں کوئی کردار نہیں ادا کر رہا، ہر کہہ رہا ہے میں خود آباد ہو جاؤں، میرے بچے باہر آباد ہو جائیں، میرا بینک بیلنس باہر آباد ہو جائے، میری پراپرٹیاں باہر آباد ہو جائیں، میرے باہر جزیرے الاٹ ہو جائیں۔ ملک بے شک برباد ہوتا رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ افسوس کریں، آپ جس طبقے میں جا کے دیکھیں، آپ جس ادارے میں آپ جا کے دیکھیں، جہاں آپ چلے جائیں، آپ کو ہر شخص وہ ملے گا جو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، جو اس کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، عملاً تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر شاید یہ جملہ کہا جاتا ہے اس ملک پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، اولیاء کی دعائیں ہیں اس ملک میں، ورنہ یہ ملک اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ لیکن یہ جملہ بھی ہم صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں۔ کس لیے کہتے ہیں؟ ورنہ ہم نے اس کی بنیادیں، جڑیں ختم کر دی ہیں۔ جیسے وہ دیمک نہیں لگتا، دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرتا جاتا ہے، کھوکھلا کرتا جاتا ہے، تو ایسے اس ملک کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ذاتی قصور ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ذاتی قصور ہے۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے اس پوزیشن میں کہ وہ قرضہ دے رہے ہیں، وہ امداد دے رہے ہیں، اتنے مستحکم ہیں مالی طور پر وہ۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اب ملکوں کو قرضہ دے رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، اور ہم پہلے آزاد ہوئے ہیں۔ ہماری صورت یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ اب پچھلی دفعہ دیکھیں ہمارے سابق وزیر صاحب نے، اعظم صاحب نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ IMF نے ہمیں قرضہ دے دیا۔ تو اس پوزیشن پہ ہم کیسے پہنچے، ہمیں کس نے پہنچایا، کیوں پہنچے، اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پر غور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یا ایسے ہی شور مچاتے رہیں گے، ایسے ہی روتے رہیں گے؟ اپنی زندگی تو روتے گزار دی، اپنی نسلوں کو بھی اسی حوالے کر جانا ہے، پھر ان کی نسلیں آگے، وہ تو مزید دن بدن حالات برے ہی ہوں گے نا۔ جب تک ہم عملی طور پر تبدیلی نہ لائیں، اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، تب تک تو حالات تو کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں یا یہ کہ بس شور ہی مچاتے رہیں ایسے ہی عورتوں کی طرح، جیسے عورتیں شور مچاتی ہیں نا تبدیلی کی،
ایسے ہمارے ہاں بھی شور ہم صرف عورتوں کی طرف مچانے میں صلاحیت، عملاً ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ عملاً میرے بھائی کردار کب بنے گا؟ سب سے پہلے عمل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس پوسٹ پہ ہیں، جس ڈیوٹی پہ ہیں، جس آپ اسپتال میں ملازمت کرتے ہیں، آپ اس جذبے سے کام کریں کہ میں قوم کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے، بوجھ نہیں ہے مریض مجھ پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اور پھر آپ کو اس پر تنخواہ دی جا رہی ہے، اجرت دی جا رہی ہے، آپ پیسے لے رہے ہیں۔ اگر آپ قوم کی خدمت صحیح نہیں کریں گے اور مریضوں کو صحیح چیک نہیں کریں گے تو آپ قوم کے بھی مجرم ہیں اور اللہ کے بھی کیا ہیں؟ مجرم ہیں آپ، اور آپ اپنی تنخواہ حلال نہیں کر رہے، حرام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس شعبے سے آپ کسی اور، آپ تھانہ کچہری میں، اور آپ کو ذمہ داری ملی ہے، قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، آپ نے پولیس کی وردی پہن لی ہے، اب یہ وردی آپ نے قوم کی خدمت کے لیے پہنی ہے، نہ کہ کوپ پہ روب جمانے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ کہ آپ نے کوپ پر روب جمانے کے لیے کہ مجھے اتنے سٹار لگے ہوئے ہیں، یہ آپ قوم کے خادم میں خدمت کے لیے آپ نے پہنی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے ذمہ داری دی ہے، اور اس کے لیے فکر کرے کہ اللہ میں نے ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے، حرام لقمہ نزدیک نہ آئے، مال مشکوک نزدیک نہ آئے، چائے پانی بارو بار نہ آئے۔ باقی جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا، سارے شہر میں ہی رہتے ہیں نا، سارے حالات سب کو پتہ ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے عدالت میں جج ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج کے منصب پر بٹھایا ہے، قاضی ہیں آپ، فیصلہ کرنا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، دیانتداری سے کرنا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کرنا کہ چلو جی ٹھیک ہے 2 کروڑ بارو بار مجھے دے دو، یہ باہر کا ویزا دے دو، باہر کے کچھ مراعات مجھے دے دو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ نے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ آج میں فیصلہ کر رہا ہوں، کل رب کے دربار میں بھی عدالت لگنی ہے اور وہاں بھی فیصلہ ہونا ہے، وہاں تو کرپشن بھی نہیں چلنی، وہاں تو سفارش بھی پھر نہیں چلنی۔ اسی طریقے سے وکیل مقدمہ لڑ رہا ہے، اب وہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھے کہ میں مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں نے حق کا مقدمہ لڑنا ہے، انصاف کا مقدمہ لڑنا ہے، جو ظالم ہے اس ظالم کو سزا دلوانی ہے، مظلوم کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ دیکھیں مظلوم غریب ہے تو ٹھیک ہے جی ظالم کو خوش کرتا رہے۔ ہمارا نظام تو اس لیے بگڑا ہے نا، عدالت کا نظام بھی اس لیے بگڑا، کچہری کا نظام بھی اس لیے بگڑا، تھانے کا بھی اس لیے بگڑا، تحصیلدار آفس چلے جائیں، آپ اپنا جائز کام کرانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا، ادھر بھی آپ کو چائے پانی دینی پڑ رہی ہے۔ تو وہاں جو بیٹھا ہے وہ بھی سمجھے کہ میں ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تو الغرض یہ ہے کہ میرے بھائی جو بھی جس شعبے میں کام کر رہا ہے، جو بھی جس شعبے میں تجارت کر رہا ہے تو حلال طریقے سے تجارت کرے، حرام طریقے سے شاپر تبدیل نہ کرے۔ ریڑھی والا بھی ہے تو تبدیلی، شاپر کی تبدیلی، ہاتھ کی صفائی نہ دکھائے۔ یہ تو آج کل تو بہت ساری ویڈیوز بھی آ جاتی ہے نا، 2 فروٹ ایسے ڈالے اور 2 واپس گرا دیے، یہ ایک شاپر پہلے سے تیار پڑا، یوں کر کے دوسرا پکڑا دیا۔ یا وہ جو تولنے والا ہوتا ہے، وہ جو تولنے والا ہے جس کا کام ہے تولنا، انصاف کا فیصلہ کرنا، اسی تول کے آڑ میں شاپر تبدیل کر کے دوسرا پکڑا دیا، چل بھائی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سدھر سکتے ہیں جب اوپر سے لے کے صدارت سے لے کے ریڑھی والے تک جس ملک کا ہر باشندہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے پر تلا ہوا ہو، اس ملک کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہو، پھر آپ کہیے ہمارا ملک ترقی کر جائے؟ ترقی کیسے کرے گا ملک؟ خوشحال کیسے ہوگا؟ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں آنی، کوئی فرشتوں نے آگے یہاں تو ملک نہیں آباد کرنا۔ اس لیے میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں اور آپ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے نا انشاءاللہ، تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ صرف 14 اگست کو جھنڈے کو ایک سلامی دینی اور حق ادا ہو گیا۔ حق یہ نہیں ادا ہوا۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کے بھی غدار ہیں جن لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہم لوگ ان کے خون کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، ہم اپنے اسلاف کے ساتھ بڑوں کے غدار ہیں، بے وفا ہیں۔ اور پھر جو اللہ نے یہ نعمت دی، ملک دیا، جس مقصد کے لیے دیا تھا، اور وہ مقصد اگر حاصل نہ ہو سکا تو ہم پھر اللہ کے بھی غدار ہیں، نبی پاک کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہم نے اپنے عملی طور پر آج سے انسان سوچے جی کل پہ کام نہ ڈالے۔ آج جو دیکھیں ہر آدمی آج 100-150 بندہ تو ہوگا نا، یہ 200 ہوگا، یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہوں گے؟ 100-150 بندہ تو ہوں گے نا جی، مجھ سمیت آپ ہم سارے آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی کرپشن کا لقمہ، بولیں کرپشن کا لقمہ، چوری کا لقمہ، حرام طریقے سے لقمہ نہیں کریں گے، اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ملک کی
خوبصورتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور ملک کی علامت کے لیے کردار ادا کریں گے، اور دنیا میں ہمارا یہ نام ہو کہ ہمارا ملک اتنا عزیز ملک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی آج جو امیج ہے اس وقت، جو ہم نے تصویر پیش کی ہے، یہ تصویر ہم نے ختم کرنی ہے اور اچھی اور خوبصورت تصویر پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔